ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نسائی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، سینکڑوں کتابوں میں ہے، حسن صحیح ہے وہ حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرا استعطرت، جس عورت نے عطر لگایا، خوشبو لگائی۔ اب بیوٹی پارلر والے معاملات جو اب معاشرے میں گلی گلی میں بے حیائی کی اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بارود ہے اسلامی معاشرے کے اندر گلی گلی میں۔ اور پھر آج جو قباحتیں اور جو فیشن اور جو میک اپ اور جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں آ چکی ہیں اور جو کر کے پھر عورتیں باہر بازاروں میں نکلتی ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی، صرف خوشبو لگائی، اگرچہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے خوشبو لگائی، فمرت علی قوم، اور لوگوں کے پاس سے گزری۔ ظاہر ہے کہ گھر سے نکل کے دکان پہ جا رہی ہے تو رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھڑوں پر آگے پیچھے، وہ گزر رہی ہے۔ وہ میلے ٹھیلے بے حیائی کہ وہ اڈے اور وہ جو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور عام سرکاری تقریبات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ صرف گزری، اور گزرنے میں اس کا صرف اتنا دخل تھا خوشبو لگاتے وقت، لے یجدو من ریحھا، کہ جب میں گزروں تو لوگوں کو میری اچھی خوشبو کا احساس ہو۔ صرف اتنا تھا مقصد، یعنی نیت میں خوشبو لگاتے وقت، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پردے میں بھی ہے، خوشبو لگائی ہے، گھر سے نکلی ہے، با پردہ جا رہی ہے، اور خوشبو لگاتے وقت کے لوگوں کو میری خوشبو، اچھی خوشبو محسوس ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، یہ سرکار کی زبان، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آج اس بارے میں ہم اپنے طور پر یہ لفظ اگر بولتے ہیں تو اس پر بھی ہم پہ FIR کٹے گی کہ یہ دیکھو ملا مسجدوں میں بیٹھ کے عورتوں کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی صوفی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اسی زبان سے لفظ زنا بولا ہے اور اسی سے پھر تم جماعت بھی کرا رہے ہو۔ کئی طرح کی سوچیں ہیں۔ لا تقربوا الزنا، تو ادھر تو اتنا تقاضا کہ لفظ زنا بھی مسجد میں کوئی نہ بولے، اور ادھر اتنی چھٹی کہ عملاً جسے سرکار نے زنا کہا، جب وہ اپنے ہی گھر سے نکلنے والی خاتون اس جرم میں شریک ہو رہی ہو، نہ ابا بولے، نہ امی بولے، نہ بھائی بولے، نہ بیٹا بولے، نہ شوہر بولے، تو پھر کون بولے؟ شریعت کا دیا ہوا اصلاح کا جو پیغام ہے، اب یہ فرمان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، سینکڑوں کتابوں میں ہے، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں، تو پتہ چلا یہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالے تھے۔ اب شریعت نے یہ پہرا اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ کسی کی بیٹی معاذ اللہ آج کی وہ حریم شاہ جیسی نہ بنے۔ یعنی یہ پاکستان طوائفوں کی مٹھی میں، اس کی لیڈرشپ، اس کے وزراء، اس کے سینیٹر، بیوروکریسی، سب کی فلمیں بنا کر انہوں نے ان سب کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ عورتیں دو، ملک اس کے سامنے بے بس ہوا ہے، اور پھر سینٹ میں یہ پاس ہو رہا ہے کہ کسی کے جو ذاتی پرائیویسی ہے وہ اچھالی نہ جائے۔ تو میں کہتا ہوں جرم ہے اس کا کہ وہ اچھالے، مگر تمہارا جرم اس کا حساب کون کرے گا؟ اور 62-63 کے ضابطے تم پہ پورے کیسے آئیں گے؟ تم
کسی چکلے کے اندر اگر منشی بنے ہوتے تو اور بات تھی، تم تو کلمے کی بیس پہ بننے والی سلطنت کی MNA بنے ہو، MPA بنے ہو، سینیٹر بنے ہو، وزیر بنے ہو، تو قوم پوچھتی ہے کہ تمہارا کردار اتنا گندا کیوں ہے؟ وہ ٹک ٹاک گرز، وہ لعنت کی پھندوں کی اسیر، ان کے جرم اپنی جگہ، لیکن تم یہ کہو کہ ہمارا حساب نہ کوئی کرے، یا کیوں ہمارے بارے میں کوئی وزیر کہے کہ کیوں کسی نے یہ کہا، تو تم کون ہوتے ہو زبانیں بند کرنے والے؟ یہ جو جرم تم شریعت سے بغاوت کر کے کرتے رہے، اگر وہ طوائفیں نہ بولتی جرم تو پھر بھی جرم ہی تھا، اور وہ جرم کیوں ہوا کہ شریعت سے بغاوت کی؟ ابتداً تو اتنا ہی ہوگا نا، جب یہ کمینی طوائف نکلی تھی تو صرف خوشبو ہی لگائی ہوگی، اب صرف خوشبو لگانے سے آگے کتنی تباہی، کس قدر شرمندہ ہے قوم، شرمندہ ہے ایوان، اور شرمندہ ہے حکمران، ڈرے ہوئے ہیں اس کے سامنے، لومڑی کی طرح دم ہلا رہے ہیں، کہیں میری کوئی ویڈیو نہ دکھا دے، میری کوئی نہ دکھا دے۔ تو یہ صورتحال شریعت سے بغاوت کی وجہ سے بنی، اور ایک مجرم دوسرے مجرم کے بارے میں بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ جس نے کہا ہے وہ خود مجرمہ ہے تو پھر ہمارا جرم جرم نہیں ہے چونکہ بتانے والی مجرمہ ہے۔ نہیں، جرم تو پھر بھی جرم ہے، بتانے والی وہ تو مجرمہ ہے ہی کروڑ درجہ، مگر تم جو ریاست مدینہ کے دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس حمام میں تم ننگے نظر آ رہے ہو، جو معاشرے کے اندر بدی کا حمام ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ جب مسجد سے اعتماد اٹھوایا گیا، جب اسلامی کلچر کو پس پشت ڈالا گیا، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، آج اس کے بارے میں بک بک یہ کی گئی کہ یہ تو رجت پسندی ہے، یہ تو قدامت پرستی ہے، یہ تو انسان کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اگر خوشبو والے معاملے سے ہی امت پابندی کر جائے کہ پردہ اگرچہ چہرے پہ ہو، صرف معمولی سا فتنہ کہ گزرے گی تو کسی کو خوشبو متوجہ کرے گی، تو اتنی بھی توجہ کسی کی لینے کا کوئی کام نہ کیا جائے، چہ جائے کہ پورے کپڑے ویسے پہنے ہوں، چہ جائے کہ بدن کا کچھ حصہ ننگا کیا ہو، چہ جائے کہ کوئی ہیئر سٹائل ہو، چہ جائے کہ کوئی میک اپ ہو، چہ جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی زیور یا اس کی چھنکار ہو، یہ آگے ہزار ہلاکتیں جو ہیں، شریعت تو صرف خوشبو لگانے سے روک رہی ہے، اور اس لیے روک رہی ہے کہ یہ آگ ہے۔ اگر انسانوں اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو پھر آگ ہے، اور اگر ڈنگروں کا معاشرہ ہے تو پھر موج ہے جو کرتے پھریں۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ